اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا۔ اس وقت محرم شریف کے ایام چل رہے ہیں، اور جب بھی محرم شریف کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو عوام کے درمیان اور علماء کے درمیان تعزیہ داری کو لے کر ایک لمبی بحث چھڑ جاتی ہے۔ کچھ لوگ مروجہ تعزیہ داری کو جائز قرار دیتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ جو لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے گڑھی ہوئی اس پر دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں کچھ ایسے نام نہاد جاہل مولوی بھی آ گئے ہیں جو نہ صرف مروجہ تعزیہ داری کو جائز قرار دے رہے ہیں بلکہ تعزیہ داری کے نام پر ڈھول وغیرہ بجانے کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ویڈیو سنانا چاہتا ہوں، یہ مداری ہیں یا وارثی ہیں کون ہیں، لیکن اس ویڈیو میں یہ کس قدر گمراہیت کا پرچار کر رہے ہیں یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اس کے بعد میں مروجہ تعزیہ داری کو لے کر امام احمد رضا فاضل بریلوی اور دارالعلوم دیوبند کے اہم فتاوے آپ کو دکھاؤں گا، اور بتاؤں گا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے مروجہ تعزیہ داری کے بارے میں کیا کہا اور دارالعلوم دیوبند نے مروجہ تعزیہ داری کے بارے میں کیا کہا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو سنیے گا۔ اسلام میں مطلقاً ڈھول حرام نہیں آئے، اگر ڈھول ماتم کے لیے بجائے جائے گا حرام ہے۔ ہم تعزیہ شریف کے آگے جو ڈھول بجاتے ہیں وہ ماتم کا نہیں بجاتے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی کہے کہ صاحب وہ کربلا میں یزیدی بجا رہے تھے تو جا کے یزید سے پوچھ، اور یہاں نہ ملے تو جہنم میں تیرا پڑوسی ہوگا تو پوچھ لینا۔ یزید بھیا کیوں بجا رہے تھے تم، یہ تمہاری قوم کیوں بجا رہی تھی کربلا میں، اس سے پوچھنا۔ ہم جب بجا رہے ہیں تو ہم سے پوچھو کہ ہم ڈھول کیوں بجاتے ہیں۔ ہم امام حسین کی فتح کا اعلان کرنے کے لیے ڈھول بجاتے ہیں، ان کے تعزیہ شریف کا اعلان کرنے کے لیے ڈھول بجاتے ہیں، کربلا والوں کی جیت کا اعلان گھر گھر پہنچانے کے لیے ڈھول بجاتے ہیں۔ برابر ڈھول بجاتے رہنا، اور ہم سب ڈھول والے ہیں۔ حسین سب کے بڑے ابا ہیں تو ان کا تو بڑا ہی ڈھول بجے گا، روکا نہ جائے گا، بچانے والے بھلے ہی چار روک کے دکھاؤ۔ ویڈیو میں دیکھا آپ نے کہ کس قدر بے شرمی کے ساتھ مروجہ تعزیہ داری کو لے کر گمراہیت کا پرچار کیا جا رہا ہے اور شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میرا ان جاہل مولویوں سے ایک سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، آپ نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 40 سال تک حیات رہے ہیں، زندہ رہے ہیں۔ تو اس طرح محرم شریف کا مہینہ کربلا کی بعد کی زندگی میں 40 بار آپ کی زندگی سے گزرا ہے، اور 40 بار محرم شریف کی 10 تاریخ یعنی عشرے کا دن آپ کی زندگی میں آیا۔ سوال ان جاہل مولویوں سے میرا یہ ہے کہ کیا کبھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیہ داری کی؟ کیا کبھی تعزیہ بنایا یا کسی کو بنانے کا حکم دیا؟ کیا کبھی آپ نے ماتم کیا؟ کیا کبھی 10 محرم کو آپ نے گھوڑا نکالا یا چھریاں وغیرہ ماری؟ یا کبھی تعزیہ آپ نے بنایا یا کسی کو ڈھول بجانے کا حکم دیا؟ نہیں۔ آپ امام زین العابدین کی پوری زندگی پڑھیے، کربلا سے پہلے والی زندگی اور کربلا کے بعد والی زندگی، پوری زندگی آپ پڑھیں گے امام زین العابدین کی پوری حیات طیبہ میں کہیں بھی آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا کہ امام زین العابدین نے ایک بار بھی 10 محرم کو ماتم کیا ہو، سینہ زنی کی ہو یا ماتم کیا ہو یا تعزیہ وغیرہ بنانے کا کسی کو حکم دیا ہو، نہیں۔ تو میرا ان جاہل مولویوں سے سوال یہ ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اور کس کے طریقے پر چل کر یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا امام زین العابدین سے زیادہ امام حسین کی شہادت کا غم ان لوگوں کو ہے؟ کیا یہ امام زین العابدین سے زیادہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بلکہ ان لوگوں نے تعزیہ داری کو اپنی تجارت کا دھندا بنا رکھا ہے۔ تعزیہ داری کے نام پر یہ لاکھوں کا چندہ قوم سے وصولتے ہیں، چندے کے نام پر یہ لوگوں کے برتن اٹھاتے ہیں، لوگوں کے گھروں کا سامان اٹھاتے ہیں، پنچایتیں پڑتی ہیں اور پھر لاکھوں کروڑوں کا چندہ کیا جاتا ہے تعزیہ داری کے نام پر۔ اب میں آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ رکھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند نے مروجہ تعزیہ داری کو لے کر کیا کہا ہے۔ سوال نمبر 1418 کے جواب میں دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ دیا گیا کہ تعزیہ بنانا ناجائز ہے، اس سے منتیں مانگنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا شرک اور حرام ہے، مسلمانوں کو اس سے پورے طور پر احتراز کرنا واجب ہے۔ رافضیوں کے شیعی اثرات سنیوں کے اندر پیدا ہوئے
اور سنی مسلمان اس مذموم و قبیح حرکت میں مبتلا ہو گئے۔ ناواقف عوام الناس سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں پسندیدہ عمل سمجھ کر اسے کرنے لگے، جبکہ محبت اور تعظیم میں ایسا غلو جو حد شرک کو پہنچے ہرگز جائز نہیں ہے۔ سنی بھائیوں کو حکمت اور نرمی سے اس کی حقیقت سمجھائی جائے اور اس سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ امام احمد رضا فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مروجہ تعزیہ داری کو لے کر کیا کہا، وہ فتویٰ بھی آپ سماعت کر لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ تعزیہ بنانا جو عوام میں رائج ہے یہ ناجائز اور بدعت ہے۔ اس کا بنانا گناہ اور معصیت اور اس کے اوپر شیرینی وغیرہ چڑھانا محض جہالت ہے، اور تعزیے کی تعظیم بدعت اور جہالت ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 63۔ اور دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری کا آغاز کے سلسلے میں یوں سنا گیا ہے کہ سلطان تیمور کے دور میں اس کا آغاز ہوا۔ تعزیہ داری بدعت اور حرام اور ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دونوں بڑے مکتبہ فکر یعنی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا اور دارالعلوم دیوبند سے بھی اس کو ناجائز کہا گیا۔ اب وہ لوگ مجھے بتائیں کہ جو لوگ مروجہ تعزیہ داری کو جائز قرار دیتے ہیں، ڈھول بجانے کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ کس بنیاد پر ڈھول بجانے کو یا تعزیہ داری کو جائز قرار دے رہے ہیں؟ آخر کون سے فرقے سے ان لوگوں کا تعلق ہے؟ اور تعزیہ داری کے نام پر جو حرکتیں آپ دیکھ رہے ہیں جو کی جاتی ہیں محرم شریف کے موقع پر یا چہلم شریف کے موقع پر، ان حرکتوں کا، ان افعال قبیحہ کا مذہب اسلام سے، شریعت مطہرہ سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو آپ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ یہ دین کی بات تمام مسلمانوں تک پہنچ سکے اور آپ کو بھی ثواب مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔